السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے پہلی فرصت میں اول وقت میں اس کے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم رمضان کے اس دوسرے عشرے میں چل رہے ہیں اور یہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، دعا فرمائیں یہ عشرہ ختم ہو اس سے پہلے پہلے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرماوے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میرے اور آپ کے آقا شافی محشر ساقی کوثر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، اور نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کریں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا اس کے فوراً بعد ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بلکہ قرآن کریم جب ہم اٹھاتے ہیں تو قرآن کریم کے پہلے صفحے میں بھی جو پہلا صفحہ ہے اس پہلے صفحے ہی میں اب پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلے صفحے ہی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مجھ پر ایمان لانے والوں،
اے مجھ پر ایمان لانے والوں نماز قائم کرو اور میں نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، میں نے تمہیں مال دیا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالو۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اور اللہ مانگ بھی کتنا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مطالبہ بھی کتنا ہے، صرف 2.5%۔ کتنا؟ صرف 2.5%۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر میں نے تمہیں 100 روپے دیا ہے تو اس میں سے 2.5 روپے میرے نام پہ خرچ کرو۔ اگر میں نے تمہیں 100 روپے دیے ہیں تو اس میں سے کتنا دو؟ صرف 2.5 روپے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ فلاں کمپنی کا میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، آپ اگر یہ کال کریں گے تو آپ کو وہ 100 روپے نفع میں دیں گے، اس 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ مجھے دے دو تو میں آپ کو وہ نمبر دوں گا۔ اگر میں یہ بتاؤں آپ کو تو آپ کیا کہیں گے؟ ایو 2.5 روپے نہیں 50 روپے تمہیں رکھ لے گا دیو ہے نمبر بولیں گے، نہیں 50 منجے 50 تم نہ لو ہے نمبر ایک کال کریں گے، بولیں نہیں مجھے صرف 100 روپے میں سے 2.5 روپے دے دو، تو آپ کہیں گے قسم کھاتا ہوں تم نہ ضرور دیتا ہوں، لو ہے نمبر بولیں گے، نہیں کیوں بولے تو کتنے روپے مل رہی وہاں؟ صرف 100 روپے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ مال اللہ کا ہے، یہ جان اللہ، یہ صحت اللہ، یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت، یہ زمین، یہ آسمان، دنیا، یہ ساری نعمتیں، سارے خزانے اللہ کے، یہ اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے صرف 2.5% میرے نام پہ خرچ کرو۔ اگر وہ پورے کا مطالبہ کرتا تب بھی کوئی غلط بات نہ تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتے کہ میرے بندے میں نے تجھے جتنا دیا ہے اس میں سے آدھا میرے نام پہ خرچ کر، اگر میں نے 1 لاکھ دیا ہے تو 50,000 میرے نام پہ خرچ کر، تو پھر ہمارے لیے ضروری تھا، ایمان والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ 1 لاکھ میں 50,000 اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، مخلوق پر خالق کے حکم کی اتباع کرنا فرض ہے، ضروری ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے حکم کی اتباع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جتنا دیا ہے اس میں سے آدھا میرے نام پر خرچ کرو، نہیں کہا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے جتنا دیا ہے اس میں سے 1/3 1/3 میرے نام پر خرچ کرو، یعنی اگر میں نے 1 لاکھ تمہیں دیا ہے تو اس میں سے 33,000 روپے میرے نام پہ خرچ کرو، یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں جتنا دیا ہے اس میں سے 1/3 مطلب 1/4 میرے نام پہ خرچ کرو، یعنی 1 لاکھ اگر میں نے دیا ہے تو اس میں سے 25,000 روپے میرے نام پہ خرچ کرو، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے جتنا دیا ہے اس میں سے 10واں حصہ خرچ کرو میرے نام پہ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا۔ 20واں حصہ خرچ کرو، یعنی اگر میں نے 1 لاکھ روپے اگر میں نے تمہیں دیا ہے تو اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5,000 روپے خرچ کرو، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا میرے لیے آپ کے لیے آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی، آسانیاں پیدا کر دی۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے جتنا دیا ہے اس میں سے صرف 2.5% میرے نام پہ خرچ کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس مال کا حق ادا کیا جائے۔ اور مال کا حق کیا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکالنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے بڑے سخت الفاظ میں وعید بھی بیان فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ کل قیامت کے دن
جو لوگ دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے ان کو لایا جائے گا اور ان کے سونے کو اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر وہ اس کے پیشانی پر داغا جائے گا، اور پھر اس سے اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو اور اس کے کمر کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سونا ہے، یہ وہ چاندی ہے، یہ وہ مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کر کے رکھے تھے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، آج اس مال کا، اپنے جمع کیے ہوئے مال کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر بھی زکوٰۃ اور صدقات ان کے شریعت میں بھی تھا، ان امتیوں پر بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن طریقہ الگ تھا۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے، زکوٰۃ کے مال کو ایک جگہ جمع کرنا اور پھر اسے لے جا کر پہاڑ کے اوپر کسی اونچی جگہ پر رکھنا، لے جا کر اونچی جگہ پر رکھتے اور پھر انتظار کرتے آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا کر ختم کر دیتی۔ یہ اشارہ ہوتا کہ اللہ نے تمہارے زکوٰۃ کو قبول فرما لیا، اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا۔ زکوٰۃ کے صدقے کے چیزوں کو ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو زکوٰۃ اور صدقات کے استعمال کی اجازت دی۔ مالداروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال کا حق ادا کریں، زکوٰۃ نکالیں، غریبوں اور مستحقوں تک پہنچائیں تاکہ غریب اور مستحق اسے اپنے استعمال میں لا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا کر دیں، بڑی سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے پیدا کر دی ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، چوری سے، ڈکیتی سے، برباد ہونے سے، نقصان ہونے سے، جلنے سے، ہر قسم کی آفتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کی حفاظت فرماتے ہیں جو اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے۔ اور جو نہیں نکالتے، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ایسا نہیں کہ ان کا مال جمع ہی رہتا ہے، 2.5% سے زائد ان کا نکل جاتا ہے دوسری چیزوں میں، کورٹ کچہریوں میں۔ پتہ چلا بھائی نے بھائی پر کیس کیا ہوا ہے، بہنوں نے مل کر بھائی پر کیس کیا ہوا ہے، بھتیجوں نے چچا پر کیس کیا ہوا ہے، بھانجوں نے ماموں پر کیس کیے ہوئے ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ کورٹ میں، عدالتوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، وکیلوں کو کھلا رہے ہیں، حکومت کے کارندوں کو کھلا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو کھلا رہے ہیں، یہاں کھلا رہے ہیں، وہاں کھلا رہے ہیں، بیوی بچے نافرمان ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کی قسم ان کے بھی پیسے نکلتے ہیں اور 2.5% سے زائد نکلتے، مگر ان نادانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو احساس نہیں ہوتا ان کو، اور ان کے پیسے نکل کے ایسے جگہوں میں لگتے ہیں جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے، غلط جگہوں میں لگ جاتے ہیں ان کے پیسے، لیکن احساس نہیں ہوتا انہیں۔ تو جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے غلط طریقے سے، غلط طریقے سے نہیں، حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 1 کروڑ کے وہ مالک ہیں، 1 کروڑ کی ملکیت ہے تو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، حساب نہیں کرتے، 50,000 کے راشن کٹاں بنا کو غریبہ میں تقسیم کر ڈالے، اب بھی 50,000 روپے غریب کسے دینا بانٹ ڈالے، سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، 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 زکوٰۃ ا
اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، آپ کے پیسوں میں غریبوں کا حق رہ گیا، آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہو، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ وہ زکوٰۃ حساب کر کے جتنا حق بنتا ہے وہ پورا حق جو نکالتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہر قسم کی آفتوں سے، برباد ہونے سے، خسارہ ہونے سے، نقصان ہونے سے، جلنے سے، تباہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے مال کا حق ادا کیا ہے اس نے، تو اللہ نے دنیا میں اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ دنیا ہے یہ، دنیا میں اللہ بندوں کے گمان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ بہت سے مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ غیر مسلموں نے مال کا حق ادا کیا، اللہ نے آفتوں سے ان کے مال کی حفاظت کی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، کیسے اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوگی، پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، تقریباً ہر زبان میں یہ کتاب موجود ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے استفادہ حاصل کیے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے آپ بیتی۔ اس کے اندر حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ضلع سہارنپور میں، یہ آزادی کے وقت کی یا آزادی کے بعد کی، اس سے پہلے کی یا اس سے بعد کی بات ہے، ضلع سہارنپور میں کچھ انگریز رہتے تھے اور وہاں پر انہوں نے گھر خریدے تھے، گھر خرید کر وہاں گھر میں رہتے تھے۔ وہ انگریز اپنے اس گھر کی دیکھ بھالی کے لیے واچ مین، چوکیدار، حفاظت کے لیے مسلمان کو رکھے ہوئے تھے۔ واچ مین جو تھا ان کے گھر کا، وہ کون تھا؟ مسلمان تھا۔ وہ انگریز تاجر تھے، بزنس کرتے تھے، تو لکھتے ہیں کہ وہ 1-2 مہینہ سہارنپور میں رہتے اور پھر وہ بمبئی چلے جاتے تجارت کے لیے، پھر بمبئی میں رہتے اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے گھر وہاں رہتے وہ۔ بہرحال تو سال میں 1-2 مہینہ وہ یہاں رہتے تھے، بقیہ 10 مہینے جو ہے وہ واچ مین ہی رہتا، دیکھ بھالی کرتا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ وہ انگریز آیا ہوا تھا گھر پہ اور واچ مین بھی تھا ڈیوٹی میں، آزو بازو کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ سہارنپور کا واقعہ یہ، آزو بازو کے گھروں میں، ارد گرد کے گھروں میں آگ لگ گئی اور وہ آگ بہت تیز ہونے لگی۔ تو واچ مین جو مسلمان تھے وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوا گیا اور جا کر میں نے وہ جو انگریز تھے ان سے کہا کہ آزو بازو آگ لگ گئی ہے اور بہت تیزی سے لگی ہے، جلدی اٹھو اور یہاں سے نکلو۔ انگریز اس وقت بیٹھ کر کچھ لکھ رہا تھا، کوئی حساب کتاب کر رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا وہ، تو وہ ایسے لکھ رہا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، وہ کچھ سنا ہی نہیں، وہ لکھنے میں مشغول ہے، توجہ ہی نہیں دیا۔ یہ تو بے چین ہے، بے قرار ہے، آگ لگی ہوئی ہے باہر، آزو بازو کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، بہت تیز ہے آگ۔ تو اس نے پھر زور سے کہا کہ آگ آزو بازو لگی ہوئی ہے اور قریب ہے کہ ہمارا گھر بھی جل جائے گا، آپ فوراً یہاں سے نکلیں، اپنی جان بچائیں۔ وہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے، وہ لکھنے میں ہی مشغول ہے۔ تو یہ گیا اور جا کر ان کو ہلایا، ان کو پکڑ کے ہلایا اور ہلا کر کہا کہ آزو بازو آگ لگ گئی ہے اور گھر جل جائے گا، جلدی نکلیں یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا، اس انگریز نے کہا کہ میرے گھر کو نہیں لگے گی آگ۔ اس انگریز نے کیا کہا؟ میرے گھر کو آگ نہیں لگے گی۔ تو اس نے کہا کہ آزو بازو لگ چکی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں میرے گھر کو نہیں لگے گی؟ پھر اس انگریز نے جو ہے ان کو ساتھ میں لایا اور باہر آئے تو باہر آ کر دیکھے تو واقعی وہ آگ ختم ہو چکی تھی، آزو بازو کے گھر جل چکے تھے اور آگ بھی ختم ہو چکی۔ تو اس کو واچ مین کو بڑا تعجب ہوا، مسلمان کو، کہ آپ نے کیسے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ میرے گھر کو؟ اس انگریز نے کہا، میں نے تمہارے علماء سے سنا ہے، انگریز کہہ رہا میں نے تمہارے علماء سے سنا ہے کہ جو اپنے مال کا حق ادا کرتے ہیں ان کے بقیہ مال کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔
میں ہر سال اپنے مال کا حق 2.5% میں نکالتا ہوں اور غریبوں کو دے دیتا ہوں. مجھے یقین تھا تمہارے نبی کی بات پر کہ میرے مال کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیر. لوگ آج مال زکوٰۃ نکالتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی چیز وہ ادا کر رہے ہیں. خوشی، چہرے پر خوشی نہیں ہوتی. تو جب زکوٰۃ ادا کریں خوشی خوشی ادا کریں، پیشانی پر بل نہ ہو، بلکہ خوشی خوشی ادا کریں. دل میں خوشی ہو، دل میں بوجھ نہ ہو. دل میں خوشی ہو کہ اللہ دیا تو پورا تیرا ہی ہے، تو نے ہی سب کچھ دیا ہے، لیکن یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ 97.5% تو نے میرے لیے دے دیا، صرف 2.5% تو نے مجھے نکالنے کو کہا. انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور مال بھی کیسا ہو، حلال ہو، وہی قبول ہے. حلال مال ہو، ایسا نہیں کہ سنگے سے کمائے، چیٹیاں میں کمائے، بینکوں سے لون لے کر کمائے، یا بینک میں ڈپوزٹ کر دیے، اس کے جو سود کے پیسے جمع ہوئے وہ پورا سود کا پیسہ لا کو لیو میں صدقہ دے رہا ہوں. یہ قبول نہیں ہے اللہ کو. حرام مال قبول نہیں ہے اللہ کو. دھوکے سے کمائے، جھوٹ بول کر کمائے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. حلال مال ہو، اس کی حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں تو اللہ تعالیٰ بقیہ پورے مال کی حفاظت فرماتے ہیں. اسی آپ بیتی میں ایک اور واقعہ لکھا ہے. حضرت مولانا محمد شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، کلکتہ کے رہنے والے تھے. ان کا نام تھا فضل محمد. تو وہ ابا کی مجلس میں ان کا آنا جانا رہتا تھا، وہ آتے جاتے رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آج رات عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ. فضل محمد کہنے لگے کہ حضرت میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ رات میں 4 ڈاکو، 4 چور میرے گھر میں داخل ہو گئے. بہت پہلے کی بات ہے، 100 سال پرانی بات ہے یہ. وہ فرماتے ہیں کہ فضل محمد کہنے لگے کہ 4 ڈاکو میرے گھر میں داخل ہو گئے، اور وہ صندوق جس میں میں نے مال رکھا ہوا تھا، اس صندوق کے تالے کو وہ توڑنے لگے، اور اس کی آواز سے میری نیند کھل گئی. اور میں نے دیکھا گھر میں 4 چور ہیں اور وہ تالا توڑ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان چوروں سے کہا بھائی یہ تالا تم نہیں توڑ سکو گے. میں نے چوروں سے کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم سے نہیں ٹوٹے گا یہ تالا. اور یہ کہہ کر میں سو گیا. اور پھر تہجد کے وقت میں اٹھا، پھر دیکھ رہا ہوں کہ پھر بھی وہ لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں توڑنے کی. اور میں آرام سے تہجد کی نماز پڑھا، اور نماز پڑھ کے پھر میں نے ان سے کہا بھائی تمہاری محنت بیکار ہے، یہ تالا تم سے نہیں ٹوٹے گا. یہ کہہ کر پھر میں سو گیا. پھر فجر کی اذان ہوئی، پھر میں فجر کی نماز کے لیے اٹھا، اور فجر کی نماز کے لیے جاتے جاتے میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ بیکار میں پوری رات کی محنت ضائع کر رہے ہو، یہ تالا تم توڑ نہیں سکتے، یہ تم سے نہیں ٹوٹے گا یہ تالا. یہ کہہ کر میں فجر کی نماز کے لیے چلا گیا. اور فجر کی نماز کے بعد میں فوراً گھر آیا تو دیکھا وہ 4 چور بھاگ چکے تھے، اور وہ صندوق ویسا ہی تھا، وہ تالا بھی وہ توڑ نہیں سکے. تو حضرت نے پوچھا کہ تم نے کہاں سے لیا وہ تالا، اور پھر کیسے تمہیں یقین کہ وہ تالا کوئی توڑ نہیں سکتا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے ہی سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. چونکہ اس میں جو مال تھا میں ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ چور اس تالے کو نہیں توڑ سکیں گے، یہ چور اس مال پر قبضہ نہیں کر سکیں گے. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اپنے مالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے. فرض ہے، یہ فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. مالداروں پر، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. جس طرح بالغوں پر نماز فرض ہے اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر کوئی نماز کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. نماز نہ پڑھنے والا فاجر اور فاسق بن جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا فاسق اور فاجر بن جاتا ہے.
زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، ہر مالدار پر، تو اس لیے زکوٰۃ نکالیں، اور جب زکوٰۃ نکالیں گے اللہ بقیہ مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبدالغنی صاحب مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ پنجاب کے علاقے میں ایک شخص تھے، محمد علی اصغر چودھری ان کا نام تھا۔ پنجاب میں ایک شخص تھے، محمد علی اصغر چودھری ان کا نام تھا۔ کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان تھے، وہ بہت سارے ان کے کھیت تھے۔ ایک مرتبہ جب ان کے کھیت ایک دم تیار ہیں، بس کاٹنے کی دیری ہے، آج کل میں کاٹنے والے ہیں، وہ دھان چاول ایک دم تیار ہے، کاٹنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ اس علاقے میں بڑے بڑے چوہے آ گئے، ایسے چوہے کہ علاقے والوں نے ایسے چوہے کبھی دیکھے ہی نہیں، اور وہ کھیتوں میں داخل ہو گئے اور پوری فصل خراب کرنے لگے، سب کی فصل خراب کرنے لگے۔ تو لکھا ہے کہ یہ جو محمد علی اصغر چودھری صاحب تھے، ان کا بھی کھیت تھا وہیں پر، لیکن ان کے کھیت کے پاس کہیں سے دو بلے آ گئے، دو بلے آ گئے اور آ کر اس کھیت کے بارڈر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کہیں سے بھی کوئی چوہا آتا، بھاگ کر جاتے یہ بلے اور چوہے کو پکڑ کر مار ڈالتے۔ ایک چوہے کو بھی ان کے کھیت میں داخل نہیں ہونے دیا ان بلوں نے۔ اب اس کے بعد لوگ پریشان، کیونکہ آزو بازو سب کے کھیت، سب کی فصلیں تباہ، سب کی فصلیں خراب ہو گئی، اور ان کی فصل خراب نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بلے پالے تھے، آپ نے یہ بلے پالے تھے پہلے سے؟ انہوں نے کہا، محمد علی اصغر نے کہا، میں نے تو ان بلوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں، میں نے تو اس سے پہلے کبھی ان بلوں کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہر سال جب بھی میں کھیتی کرتا ہوں اور اناج آتا ہے تو پھر میں اس اناج کا عشر یعنی 10واں پہلے غریبوں کو دیتا ہوں، بعد میں پھر بقیہ حصہ میں اپنے گھر کو لے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اس میں سستی نہ کریں، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے۔ اگر آپ اندازے سے ادا کر رہے ہیں، 1 روپیہ بھی غریب کا آپ کے پاس رہ گیا تو آپ غریب کے پیٹ میں لات مار رہے ہیں، یاد رکھیں، غریب کے پیٹ کو لات مار کے آپ اچھی رہ سکتے ہیں، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آ سکتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، غریبوں کا حق ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور یہ حق اللہ نے متعین کیا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ دیتے ہوئے بھی یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں نہیں، دینا ضروری ہے، دینا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی نہ آئے آپ کے پاس، کوئی چندے والے نہ آئے، تب بھی آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ڈھونڈیں کون غریب، کون مستحق ہے، آپ معلوم کریں اور مستحقین تک پہنچائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ خاص طور سے مدرسوں کا بھی خیال رکھیں، مدرسوں میں پڑھانے والے، اور یہ مدرسے بہت ہی کم تنخواہوں میں اساتذہ کا گزارا ہوتا ہے، اور بہت سے مسجدوں میں امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، بہت کم تنخواہوں میں بیچارے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک مؤذن صاحب سے ملاقات ہوئی، اذان بھی دینا، مسجد کی صفائی بھی کرنا، مکتب بھی پڑھانا، اور شام کو بڑے آ رہی ان کو بھی پڑھانا، یہ ساری میں پوچھا ان کو آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اچھا ان سے نہیں پوچھا میں، وہاں کے ایک ذمہ دار تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں ذرا بزنس میں بھی جا رہی، وقت پہ نہیں آ رہے، ذرا یہ کرو، نصیحت کرو، ذرا بولو ذرا ان کو بول کر۔ تو میں ان کو پوچھا کہ بزنس کو جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ ان کو بس نہیں آ رہی ہے، شاید آپ تنخواہ کتنی دے رہی ہیں ان کو؟ یہ گئے زمانے کی بات نہیں، اب کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہی تنخواہ کتنی دے رہی ہیں آپ کو؟ ان کو کر کو میں پوچھا وہ ذمہ دار صاحب کو، تو بولے 6000 روپے۔ کتنی تنخواہ؟ دل پہ ہاتھ رکھ کو بولو، 6000 روپے میں کون تو بھی تمہیں ہوں میں زندگی گزار سکتا ہوں، میں آج کے خرچے برداشت کر سکتا ہوں؟ بولو کر سکتی؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں؟ کیا ان کے بچوں کو خواہش نہیں ہوتی کہ ہم بھی اچھے کپڑے پہنے؟ کیا ان کی بیوی کو خواہش نہیں ہوتی کہ ہم بھی اچھے کپڑے پہنے؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہے؟ کیا ان کو خواہش نہیں ہوتی کہ ہم بھی رشتہ داروں پر خرچ کریں، ہم بھی ماں باپ کی خدمت کریں؟
ارے ان کے دلوں میں بھی، ان کے سینوں میں بھی دل ہے، ان کے سینوں میں بھی دل ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ایسے بہت ہوتے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ کون مستحق ہے، کون ضرورت مند ہیں، ضرورت مندوں کو معلوم کر کے ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ہم ان کا حق ان تک پہنچائیں، اور اس میں کیا بھی فخر نہیں ہے، ہم ان کا حق ان تک پہنچائیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ جب ادا کرتا ہے انسان تو اللہ اس کے بقیہ مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھائی تھا، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو ہم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جب اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ بھئی موت تو سب کو آنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، لیکن اس کے لیے اتنا بے چین ہونا، اتنا بے قرار ہونا، یہ بے صبری کی علامت ہے۔ صبر کرو، صبر کرو، بھائی کے لیے دعا کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بھائی کو دفن کر کے جب سب لوگ چلے گئے، میں قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے چیخ و پکار کی آواز آئی، مجھے چیخ و پکار کی آواز آئی تو میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، شاید میرا بھائی چیخ رہا ہے، میرے بھائی کی پکار ہے۔ میں نے قبر کی تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو میرے بھائی کی وہ آواز تھی۔ قبرستان میں کوئی نہیں تھا، میں بے چین بے قرار ہو گیا، میں فوراً پوری مٹی ہٹا دی۔ جب میں ساری مٹی ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی، اس کے گلے میں آگ کا توق ہے۔ میں نے وہ آگ کے توق کو ہٹانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، میرے یہ انگلیاں جل گئیں۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں اس نے اپنی انگلیاں دکھائیں، اس کی ساری انگلیاں کالی ہو چکی تھیں اور وہ پانی میں ڈبو کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ایسی جلن ہو رہی ہے، ایسی جلن ہو رہی ہے کہ پانی سے اگر اٹھاتا ہوں تو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے 24 گھنٹے میں پانی میں ڈبو کے رکھ رہا ہوں اس ہاتھ کو۔ تو حضرت نے کہا کہ تمہارے بھائی کا ایسا کیا عمل تھا؟ وہ کہنے لگا حضرت میرا بھائی بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، سارے اچھے کام اس کے پاس تھے، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ کوئی غریب آئے اور اس سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والے آتے اور اس سے زکوٰۃ پوچھتے تو وہ کہتا کہ ہاں میں نے خون پسینہ ایک کر کے پیسہ جمع کیا ہے، یہ میں نے اپنے محنت سے جمع کیا ہے، میرے اپنے ٹیلنٹ سے یہ جمع کیا ہے، میں اپنا مال تجھے کیوں دوں؟ وہ کنجوسی کرتا تھا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ اللہ نے یہی بات قرآن میں فرمائی کہ جو اپنے مالوں کا حق نہیں ادا کرتے، کل قیامت کے دن ان کے مال کو اور ان کے سونے اور چاندی کو، ان کے خزانے کو آگ میں تپایا جائے گا اور اسے داغا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، یہ رمضان کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور پھر ہم دوسرے عشرے میں چل رہے ہیں، ابھی تیسرا عشرہ قریب ہے، اور تیسرے عشرے کا ایک اہم عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہے اخیر عشرے کا اعتکاف۔ اخیر عشرے کا اعتکاف کیا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ، مراقی الفلاح میں لکھا ہے سنت مؤکدۃ، سنت مؤکدہ ہے من عشر الاخیر من رمضان، فی عشر الاخیر من رمضان، رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ، بھی بولو سنت مؤکدہ، سمجھ میں آیا؟ میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے جنازے کی نماز فرض علی الکفایہ ہے، جنازے کی نماز کیا ہے؟ فرض علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں کوئی جنازہ ہو جائے تو پورے محلے والوں پر فرض ہے کہ وہ جنازے کی نماز ادا کریں۔ ہاں اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک بھی ادا کرے تب بھی پورے محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی،
لیکن اگر کوئی ایک بھی ادا نہ کرے تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ بالکل اسی طرح یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی پورے محلے والوں پر ضروری ہے کہ وہ آخر عشرے کا اعتکاف کریں، لیکن اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک ساتھی بھی پورے عشرے کا اعتکاف کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے محلے والوں کے سروں سے اس بوجھ کو اتار دے گا، یعنی اس کی طرف، ان پورے محلے والوں کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا، گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو پورے محلے کی طرف سے کوئی ایک کا بیٹھنا تو ضروری ہے۔ بیٹھیں گے؟ کون کون بیٹھیں گے آخر عشرے کا اعتکاف؟ ماشاءاللہ ہمارے عبدالرزاق بھائی اور ہمارے مدثر بھائی، اور گزشتہ سال بھی بیٹھے تھے، مظہر چچا بیٹھے تھے، مدثر بھی بیٹھے تھے، خلیل بھی بیٹھے تھے آخر عشرے کا اعتکاف۔ تو کہاں ہیں چچا؟ کہاں ہیں مظہر چچا؟ وہ اس مرتبہ نہیں بیٹھیں گے کیا؟ نہیں آئے؟ تو وہ بھی ہر سال بیٹھتے ہیں، شاید وہ بھی ان کا بھی ارادہ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارے دو ساتھیوں نے ارادہ کیا، اور آپ بھی ارادہ کریں، جتنا ہو سکے 1 دن 2 دن 3 دن بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی فضیلت میں آپ کو سناؤں ایک حدیث۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 1 دن، اعتکاف اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، ایسے ماحول میں جب ہر شخص دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر شخص کو اپنے دکان کی فکر، ہر شخص کو اپنے مکان کی فکر، ہر شخص کو پیسے کمانے کی فکر، ہر شخص دنیا میں مشغول ہے، ایسی مشغولیت کے زمانے میں سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جائے 10 دن کے لیے، اللہ کو اس پر کتنا پیار آئے گا۔ جناب آقا نے فرمایا، اگر کوئی بندہ صرف ایک دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے برکت سے اس سے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جہنم سے 1 دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے تو 10 دن کے اعتکاف کا کیا ثواب ہوگا، آخر عشرے کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے بقیہ دنوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔